بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج تمام سٹوڈنٹس کے لیے ایک انتہائی اہم ویڈیو ایسے سے ریلیٹڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ ایسے جو ہے یہ کافی فیمس ہے سیکنڈ ایئر کے حوالے سے بھی اور فورتھ ایئر اے ڈی پی کے حوالے سے بھی، اور اس کا نام ہے بیگنگ، یعنی کہ بھیک مانگنا، اور یہ ایک سوشل ایول بھی ہے۔ تو آئیں اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ forbids us to ask from people۔ اللہ ہمیں لوگوں سے مانگنے سے منع فرماتا ہے۔ He likes those who deliver۔ وہ ان کو پسند کرتا ہے جو دیتے ہیں۔ The question is، سوال یہ ہے کہ who should be delivered، کس کو دیا جائے؟ Obviously، یقینی طور پہ the needy and the poor should be delivered۔ ضرورت مندوں کو اور غریبوں کو دیا جانا چاہیے۔ دا وزڈم از دیٹ، اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ forbids asking others except him۔ اللہ ہمیں دوسروں سے مانگنے سے منع فرماتا ہے سوائے اس کے، یعنی کہ سوائے اللہ کہتا ہے کہ میرے سے مانگے بنا کسی دوسرے سے نہ مانگو۔ دا کنکلوژن از دیٹ، نتیجہ یہ ہے کہ بیگنگ از ناٹ لائک بائی اللہ، اللہ کو بھیک مانگنا پسند نہیں ہے۔ If a person once begs، اگر ایک بندہ ایک بار مانگتا ہے، he becomes used to it، تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ The begging is a curse، بھیک ایک لعنت ہے، which finishes the sense of self esteem، جو سیلف اسٹیم کو، عزت نفس کے احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ all the people should understand، تمام لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے that he who earns، کہ وہ جو کماتا ہے with his own hand، اپنے ہاتھ سے، is the friend of اللہ، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ The begging has spread in our country at a large scale۔ بھیک کی عادت ہمارے ملک میں وسیع پیمانے پر پھیل چکی ہے۔ Now mendicants، اچھا یہ mendicants نیو ورڈ ہے، یہ آپ beggars جو ہے اس کی جگہ یہ لٹریری ورڈ ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ mendicants کا مطلب فقیر۔ Now mendicants are found everywhere، اب فقیر ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ They along with their families، وہ اپنے خاندانوں کے ہمراہ tease the people، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں at every place، ہر مقام پر۔ In fact they are professionals، حقیقت میں وہ پیشہ ور ہوتے ہیں who have a habit of begging، جن کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے۔ If they are not given the money، اگر ان کو رقم نہ دی جائے، they curse، تو وہ لعن طعن کرتے ہیں and utter the words of abuse، اور گالم گلوچ کرتے ہیں۔ No gentle person can save himself from their trap، کوئی بھی شریف آدمی اپنے آپ کو ان کے پھندے سے بچا نہیں سکتا۔ Some beggars are quite healthy، کچھ فقیر بالکل صحت مند ہوتے ہیں but they did not feel ashamed over their act، لیکن وہ اپنے اس عمل پر شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ Some others are affected from infectious disease، کچھ دیگر پھیل جانے والی بیماری سے متاثر ہوتے ہیں۔ So they should also not be allowed، اس لیے ان کو بھی اجازت نہیں دی جانی چاہیے to move all around freely، کہ وہ آزادانہ ہر طرف پھرتے رہیں۔ Instead، ماں سوائے اس کے they should be sent to hospital، ان کو ہاسپٹلز میں، ہسپتالوں میں بھیجا جانا چاہیے۔ The real needy never asks for any kind of help، جو حقیقت میں ضرورت مند ہے وہ کبھی بھی کسی مدد کے لیے نہیں پکارتا۔ He prays just before اللہ، وہ صرف اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے۔ This is the foremost responsibility of government، یہ گورنمنٹ کی اولین ذمہ داری ہے to arrange suitable place، کہ وہ مناسب جگہ کا انتظام کرے for beggars، فقیروں کے لیے، either in hospitals or poor houses، یا تو ہسپتالوں میں یا پھر ان کے لیے پور ہاؤسز قائم کیے جائیں۔ دا ریچ پیپل شوڈ ایڈ دا فنڈس، اور جو امیر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے چندہ، اپنے پیسے جو ہیں چندے کی صورت میں پیسے جو ہیں وہ دیں فار دا ریسٹوریشن آف دا نیڈی، ضرورت مندوں کو ریسٹور کرنے کے لیے، ضرورت مندوں کی بحالی کے لیے۔ تو یہ ایسے یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ہی سمپل وے سے میں نے اس کو لکھا اور آپ کو اس کی بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی۔ اگر مزید کوئی بھی کویسچن آپ کے پاس ہے تو اسکرین پہ نمبرز ہمارے ڈسپلے ہو رہے ہیں، یو کین میک دا کانٹیکٹ اباؤٹ اٹ۔